تو پہلی چیز کیا ہے کہ تقوی، اور یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رزق کے عطا کرنے کی بات کی کہ میں تمہیں رزق ایسی جگہ سے دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. دوسری چیز جو رزق سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، دوسرا پوائنٹ نہیں میں کہہ رہا، ابھی ہم پہلے پوائنٹ میں ہیں، یہ صرف رزق ملنا. دوسری چیز جو رزق سے متعلق ہوتی ہے وہ ہوتی ہے برکت. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے، ہو سکتا ہے کہ مال نہیں بڑھے لیکن اسی مال میں اللہ کی طرف سے برکت آ جائے. مثلاً آپ کی ضروریات زندگی ہیں، آپ کو اپنی لائف گزارنے کے لیے، آپ کی ایک فیملی ہے اور آپ نے ایک کیلکولیٹ کیا ہے کہ آپ کی لائف گزارنے کے لیے آپ کو مہینے کا 50,000 روپیہ چاہیے فار ایگزامپل. اب وہ جو 50,000 روپیہ چاہیے اس میں آپ نے مختلف قسم کے ایکسپینسز کیلکولیٹ کیے، اس میں گھر کا کرایہ ہے، یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے خرچے ہیں، اچھا بیچ میں کوئی بیماری آ جاتی ہے، بہت سی اور چیزیں آپ نے کیلکولیٹ کیا اور آپ بالکل ایگزیکٹلی بس آپ جو ہے وہ مہینے میں جتنا آتا ہے اتنا آپ کا ہو جاتا ہے. اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے خرچے آ جاتے ہیں جو کہ انسان نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتے اور وہ جب بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو انسان کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ میرا جو ہے میری انکم تو 50,000 ہے لیکن میرا ایکسپینس چلا گیا 70,000 کے اوپر. اب یہ جو ایکسٹرا 20,000 ہے اس کا میں کیا کروں؟ تو اس کے دو راستے ہیں. یا تو ایسا ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وہ ایکسٹرا 20,000 روپے مل جائے، دیٹس آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو 50,000 روپے میں ہی اس طریقے سے کر دے کہ آپ کی 50,000 روپے میں آپ کی زندگی عافیت سے گزر جائے. یہ آپشن 2 ہے. دونوں صورتوں میں ہو کیا رہا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی. اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ میری زندگی عافیت کے ساتھ گزرے کہ مجھے کسی سے پیسے نہیں لینے پڑے. تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا کہ اللہ نے 50,000 روپے میں برکت دے دی اور آپ کا گزارا 50,000 روپے میں اچھے طریقے سے ہو گیا. اور اگر اللہ برکت نکال لے تو کئی دفعہ یہ کہ مال بڑھ بھی گیا لیکن اس سے برکت نکل گئی تو بڑھنے کے باوجود بھی گزارا نہیں ہو رہا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں صرف مال نہیں مانگنا چاہیے، صرف رزق نہیں مانگنا چاہیے بلکہ برکت والا رزق مانگنا چاہیے تاکہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ پورا ہو جائے. تو اب کیا برکت کیسے ہوگی؟ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتے. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ دو چیزیں، ایمان اور تقوی، کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو اور تقوی اختیار کر لو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ میں تمہیں برکت عطا کر دوں گا بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین سے برکت عطا فرمائے گا، تمہیں کھیتیاں ایسی ملیں گی جس میں برکت ہوگی، تمہارے پاس جو پھل آئیں گے ان میں برکت ہوگی، تمہارے پاس جو زمین ہوگی اس میں برکت ہوگی. آسمان سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے وہ پانی ایسا اتارے گا جو تمہارے لیے رحمت والا ہوگا اور ہر چیز میں اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے. لیکن تم نے کچھ کرنا ہے، کرنا یہ ہے کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کرو اور تقوی اختیار کرو. اگین ان پٹ ورسز آؤٹ پٹ، کچھ ہمارے کرنے کے کام ہیں، جب ہم وہ کریں گے تو پھر اللہ کا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز کی گارنٹی دی ہے یہ ہمارا یقین ہے کہ جب اللہ نے کہا ہے تو ایسا ہوگا. کئی دفعہ ہمارا یقین بڑا کمزور ہوتا ہے، ہم جو ہے نا ہاف ہارٹیڈلی کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب اس کا ہمیں رزلٹ نظر نہیں آتا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اوہ جی میں نے ٹرائی کیا تھا یہ تو نہیں ہوا. مثال کے طور پہ کسی نے فیصلہ کر لیا کہ اب جی میں متقی والی زندگی گزاروں گا، ایک تقوی والی زندگی گزاروں گا، تو کرتا کیا ہے کہ جی 2 دن صرف کوشش کی، 2 دن جی میں نے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنا شروع کر دی، میں نے قرآن بھی پڑھنا شروع کر دیا، ہفتہ ہو گیا ابھی تک رزق میں برکت نہیں آئی، مہینہ ہو گیا ابھی تک رزق میں برکت نہیں آئی. کیونکہ اتنے شارٹ ٹرم ہے نا ہم لوگ کہ ہم امیڈیٹ فوری فائدے کے چکر میں ہم اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میں یہ 5 نمازیں پڑھوں گا تو 50,000 روپیہ مل جائے. اس طریقے سے ہماری کیلکولیشن چل رہی ہوتی ہیں. ایمان والا یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ کی طرف سے مجھے آئے گا کب، ایمان والا یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ کرنے کے لیے کیا، میں بس سر پھینک کے لگا رہوں گا، کب دے گا یہ تیری ذمہ داری ہے، وعدہ تیرا پکا ہے، یقین میرا اس پہ ہے، آج ملے گا، مہینے بعد ملے گا، سال بعد ملے گا، جب بھی ملے گا، لیکن I'll just keep on doing it. اس لیے اعمال پہ فوکس کرنا کہ ہمیں کرتے رہنا ہے جب تک بھی
وہ سچویشن ہمارے لیے اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ ہو رہی ہے. اس لیے پہلی چیز جو ہماری زندگی میں امپورٹنٹ ہے وہ ہے تقویٰ. اس پہ تھوڑا میں نے ٹائم بھی زیادہ لگایا اور امپورٹنس, کیونکہ اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے اور یہ مشکل ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے فرائض کو جانیں, اور اگر کوئی مسنگ فرائض ہے تو اپنے فرائض پورے کرنا شروع کریں. دوسری چیز کیا ہے کہ جو نافرمانی ہے اللہ کی طرف سے, جن چیزوں کو منع کیا گیا اور وہ اپنی زندگی میں ہے تو ان کو دور کریں, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ ایک تقویٰ والی زندگی گزاریں اور پھر اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی.